جناب چار پانچ بچے ہو گئے ایسا چپ کے پانی کا گلاس بھی اگے نہ رکھ سکے کہ انہوں فیض آباد پہ نہیں چلائیں گے. اور میں نتانے میں کمرے بیٹھا ہوتے لیکن کی اللہ نے دل پھٹ کیتا ہے اسی حضور دی محبت کا بھریا آیا چل دیا گوڑیاں اے سرگودے روڈ دے ہوتے جناب اسی بات چ پہنچے سرگودے روڈ ہوتے بابا جی دانا سے پچھو جناب اے پولیس دے جوانہ نے ساتھ دے رہے ہوتے ہمیں غلط افسر ہونا نے جناب ڈران واسطے جناب پچھو فائرنگ شروع کر دیتی دانے دے بچو تے جناب جب فائرنگ شروع ہوئی تے بابا جی نے بڑے کی کہا انہوں نے حضور فائرنگ ہو رہی میں گڑی تے بابا جی گڑی رو بھائی آئندہ کے دروازہ کھولے تے تو کیا اپنی نتا ہزارانا ہے موڑ لیا تے پولیس والے سامنے کھڑے سن انہوں کہنے لگے ہوئے کدھر گولیاں چلانا ہے مینوں کہنے کھاتے بسائیں حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کہنے گلا اڑا دیا کہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گیا کہنے اتنی دیر جو صحابہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ دوروں کوئی سایہ آیا فرمایا کھول یا ابا ذر او ابو ذر آ رہے جب حضور کے قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر دنیا سے نکل آیا رہنا میں کرے یہ تو جائیں کر کرنا تھے قیامت والے دن نکلنا ہوتا یہ حضرت ابو ذر غفاری شان ہے اور وہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بس حضور کی محبت کی محبت اور ایسا سر کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ جناب ہم بتائیں کیا ہمارے سیاسی معاملات اور معاملات اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا میں خطبہ تو ہم سنانا تھا برکت واسطے پہلا خطبہ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کی شان میں آپ نے فرمایا تھا نہ کبھی اعلان کیا نہ کبھی خفیہ نہ کبھی مسجد نہ کبھی بات نہ کبھی سفر نہ کبھی حضرت کبھی اللہ کو دل میں تمنا نہیں کی کہ اللہ میں کو امیر بنا دے مسلمانوں کا میں مسلمانوں کی عمارت دیتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ ایک چارٹر آف اسلام ہے چارٹر آف اسلام ہے اے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنتم فأعينوني وإن أسأتم فأكرموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشير واحدة إلا خذلهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطاع الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله احد چارٹر اسلام فرمایا لوگوں میں خلیفہ تہاڈا بڑیا نہیں بنا دیتا گیا میں نے سچ توڑ لیا میں تہاڈا خلیفہ بنا دینا گیا ہاں جی برس بے خیر کو فرمایا میں کوئی تہاڈے تو بہت ایدا اولاد نصر نفسی نہ ورنہ جناب آج بھی حضور کے درمیان اور فاروق اعظم کے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور پہ واسطہ ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء کے درمیان کوئی واسطہ ظاہری طور پہ اے شان جناب سیدنا فرمایا کہ احسن تو فاعلونی فرمایا کہ میں چنگے کام کروں تو میری مدد کرنا بھائی نسات فقبلونی کہ میں ادھر راستے تو بھٹکنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھی نائٹ ڈالنا فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی اور جناب اور فرمایا جناب کوئی آج اپنے آپ کو کمزور سمجھتا صدیق خلیفہ بن گیا غور کرو آج جناب اپنے آپ کو کمزور سمجھتا اور تگڑا ہو جائے میں اس کا ہاتھ اس کے دروازے پہ پہنچاؤں گا اے ہے اسلام اور فرمایا جناب سمجھتا میں بڑا بڑا بدماش ہوں کہ سن لے اس کو میں ہاتھ ٹھوکے کر کے دروازے پہ لگے گا آگے کی فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا اے مسلمانوں کی جناب فرمایا جڑی قوم عاشق مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پہ بلاوا نازل کر دے گا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دے میں نے دسو یا 313 ہون تے پوری دنیا کی لال ہے عباد کہتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فخر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار نبوت حیدری ارے بات کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر کوزر سندھ کے سلمان آج جناب سارا کچھ ہو گیا فلسطین روٹ گیا کس دے کام تے جون ہوئی کس دے کام تے ہاں جی ہم سفارتی اور اخلاقی طور پر ساتھ ہیں
میں نے کہا ان کو سفارتی طور پر نہیں چاہیے، اخلاقی طور پر وہ تو ہم کمزوروں کا کام ہے. آپ کا کام تھا ہم شاہین بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم ابدالی بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم حطب بھی لے کر آ رہے ہیں، اور ہم ٹینک بھی لے کر آ رہے ہیں. اور خالد ٹینک، یہ خالد ٹینک بنا تو دیا ہے. حضرت خالد کی پتہ کیا شان ہے؟ کافروں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد آئے گا نا ہم وہ جنگ ہار جائیں گے. حضرت خالد بن ولید خوش طبی کے لیے نا بعض اوقات لشکر سے نکل کے کہیں دور نکل جایا کرتے تھے. وہ کافر پہنچتے تھے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتا وہ کہتے لشکر خالد ہے، انہوں نے کوئی نہیں، چلو انہوں نے کہا چلو مسلمانوں کا جنگ کریے، خالد کوئی نہیں، موقع پیدا اٹھائیے، اسی انہوں ہرا لوانگے. جب جنگ این اونٹ جاتی سی نا حضرت خالد بن ولید کے نکل کے پہاڑیاں پچھو ٹیلیاں پچھو اے نعرہ لاتے سن، انا فارس الشدید، انا بدر النمدید، انا فارس الشدید، انا خالد بن الولید. تو کہنے رومیت ہتھا جان تلوار چھوڑ جائیں گے سن. آ گیا خالد، اے مسلمانوں کی شان ہے. خالد ٹینک کا ہوئے، بابا جی فرماتے سن خالد ٹینک کا ہوئے لیکن اس کو چلانا والی غیرت میں خالد بن ولید علیہ چاہیے. بابا جی فرماتے ہیں میرے کو دلیری، بابا جی کو دلیری فرمایا میں خالد بن ولید کے مزاج کے حاضر ہویا کہ میں کیا سرکار سخیت مال سے کمینے کا حصہ ہوگا، سخیت مال سے کمینے کا حصہ ہوگا. تو فرمایا میں موٹر لا کے آپ کی جناب اس نے جناب قبر احمد نال 2 رکعت نماز جناب نفل ادا کی دے اور میں کیا سرکار دلیری ادا کرو تو سیدھا بڑے بڑے دلیر ہو. بابا جی فرماتے پھر میرا دل کسی مقام سے کمی آ گئی. حضرت خالد بن ولید کے جناب قبر انور تے اج بھی جڑی تلوار پئی نا اس دا وزن 28 کلو ہے. ایک گھوڑا بھی تے نال تلوار بھی چلانی تے پھر جناب سارا کچھ پھر ایویں بات نہیں کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرنا. مسلمانوں میں سے ایک بات کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کے لیے علم نباتا. انہوں نے کہا تو ہمارا لیڈر کھڑائے تو ہم جناب قرآن کر دے گا. اے موسم باہر آ گیا نچ لو ٹپ لو، اے جناب سکول میں کر دے آ گیا فلاں آ گیا، اے جناب بچے ہوئے جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے. نچن ٹپن دے موسیقی اور صورت کے لیے انہوں نے خطابیاں سکھاؤ، انہوں نے صبرگیریاں سکھاؤ. انہوں نے یہ دسنا خالد ہاتھ موتا دے مقام 8 تلوار کے ٹوٹی ہیں. انہوں نے نہیں دسنا بابا جی دسیا میں دسو اے جدو وزیر آباد والا بیکڑا معاملہ ہویا نا تے انہاں سارے نے نا میٹنگ بلا لی. انہاں دے جناب جڑے گورے ابن نا انہوں نے بلا کے کیا قانون دے دے ڈالا تھا کہ اے تواڈے بچوں دے بیکڑے کابو نہیں ہوندے. انہوں نے کہا کابو آندے ہیں، اسی انہاں دے پرچے بھی کٹتے ہیں، فوج شعور بھی لاندے ہیں، جناب اسکڑیاں بھی لاندے ہیں، جیلاں بھی کرتے ہیں، پھر باہر نکلن اسی ہیلی کاپٹروں کو گولیاں مارتے ہیں، جناب شل سکتے ہیں، تیزاب سکتے ہیں، انہاں دے شہید کرتے ہیں، بندے زخمی کرتے ہیں، بڑے بڑے حالات کرتے ہیں. انہوں نے قابو کیوں نہیں آتے؟ اس کو پہلے گل سنو. ہیڈ لائن ایک بڑا متاثر مورخ ہے، میرے صلاح الدین ایوبی کے بارے لکھا بھی صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد وچ، کدی بھی جناب اسباب وچ، املاک وچ، کدی بھی رسد وچ، کدی ریزرو وچ، کدی بھی کافر دی سلیباں دی فوجاں تو بدیا نہیں. انہیں کہا پھر اس نے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ انہیں کہا یار سامنے فوجاں ہوندیاں سن، صلاح الدین ایوبی نے 3 صفحہ 13.5 ہوندیاں سن، جنگ شروع ہوندی سی صلاح الدین ایوبی دی صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی. انہیں کہا پھر بننا کی سی؟ انہیں کہا صرف لشکر وچوں نعرہ تکبیر لگتا سی، انہوں نے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پئے سی. کہنا سانو شکست دیتی انہوں نے. ایسا سنو ہن ایک ہی کہہ رہے انہوں نے ایک بڑی پکی مصدقہ خبر ہے، بڑے سارے ذمہ دار انہوں نے یورپین کی کہہ رہے انہوں نے کہا جناب اسی انہوں نے قابو کرتے ہیں، انہوں نے جیلیں پانے جناب ہر طرح کا تشدد کرتے ہیں، انہوں نے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، میڈیا کے دہشت گرد اور قلعدم قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا روڈ کے ہم نے اسی انہوں نے شہید کرنے شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہونا کی؟ انہوں نے کہا لبیک کا نعرہ لگتا ہر شہر کے نام کے پٹی کرتا. میری حاضری یہ بھی قبول کر سکتے، میرے جتنے سارے بزرگوں نے قبول کر سکتے. میں جڑے ٹوٹے پھوٹے جناب نہ فقیر شاعر نہ شاعر نہ خطہ پوش اقبال فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. بات کرنا نہ میں فقیر شاعر نہ شاعر نہ خطہ پوش نہ میرے پیری کی فقیری آندی نہ میرے شاعری آندی نہ میرے فقات آندی نہ بلاغت آندی سارا کچھ نہیں آندا، لیکن فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. حضور مدینے جانا والا مسافر دل غنی رکھتا، دل بڑا رکھتا اس میں.
बड़ी मोहब्बत रखता बात असली बात है मेरे आने कबूल कर एना कबूल कर लई मेरे आन तमल सिर्फ इतना कि तुसा हुजूर नाल मोहब्बत अन्ने बात कर ली ते लकाया बनाना मारो ते मस्जिद ते तरो दीवार मजीद खेलो ठन कि जनाब हुजूर दे गुलाम हुक्म में बैठा